کتاب کے بارے میں کچھ باتیں یہاں کہی جا چکی ہے۔ مکہ اور مدینہ مسلمان کے دل بلکہ اس کی روح میں بستے ہیں، اور ان مقامات پر جانا کسی بھی مسلمان کے لیے اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور اہم کام ہوتا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں پڑھ کے، یہ میں نے پی ڈی ایف میں پڑھی تھی، اس کے تو 182 صفحے تھے۔ کتاب جو ہے وہ غالباً 176 صفحات کی ہے۔ تو اس کی جو ایک خوبی مجھے سب سے پہلی نظر آئی وہ یہ تھی کہ اس کی ریڈیبلٹی، کہ یہ کتاب پڑھنے میں بہت سہولت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ اس میں الفاظ کی نشست و برخاست، جملے، خیالات، بہت سے فیکٹس بیان کیے گئے ہیں، لیکن وہ سب ایک ایسی رو کی طرح ہیں جن میں جو پڑھنے والا ہے وہ اس کے ساتھ ہی بہتا چلا جاتا ہے۔ اس کو پڑھنا کوئی دشوار نہیں۔ ایک دفعہ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو اس کو پڑھنے میں اس کی ریڈیبلٹی کی خوبی اس میں بہت 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 بہتر ہے۔ دوسری خوبی یہ، جیسا کہ فرمایا گیا، یہ کہا گیا کہ یہ حج گائیڈ بھی ہے۔ آپ مختلف مقامات، ان کا تاریخی پس منظر، ان کے بارے میں جو تفصیلات وہ انہوں نے بڑے بہت اچھے طریقے سے بیان کی ہیں، اور اسے حج گائیڈ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ یہ مغرب میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان میں یہ ان کا خاندان ماشاءاللہ بڑا خوش قسمت ہے کہ مغرب میں رہنے کے باوجود یہ خاندان کے لوگ بالکل مشرقی روایات کے امین ہیں، اور حج کے سفر میں انہوں نے بہت سی مشکلات کا تذکرہ کیا ہے۔ چلنے سے لے کے اور مکہ مکرمہ میں ہوٹل کا مناسب کمرہ ڈھونڈنے تک آدھی کتاب جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور لیکن اس دوران ان کی والدہ سے رابطہ، ان کی ناہید باجی سے رابطہ، جو امریکہ سے 2 ہفتے کی چھٹی لے کر ان کے بچوں کو سنبھالنے کے لیے برطانیہ آئی تھی۔ تو یہ جو مشرقی روایات ہیں یہ ہمارے معاشرے میں بھی اب تو گھٹتی جاتی ہیں، تو یہ بڑے خوش قسمت ہیں اس اعتبار سے کہ انہوں نے مغرب میں رہنے والا خاندان جو ہے وہ بھی ان خوبیوں سے متصف ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں اطمینان اور خوشی پہ ایک ریسرچ کی گئی ہے جو کئی دہائیوں پر محیط اور ہزاروں لوگ اس میں شامل تھے۔ اس میں بھی اطمینان اور خوشی کے حوالے سے جو خاندانی روابط اور عزیز و اقربا اور دوستوں کی محبت ہے، اس کو انسان کے اطمینان اور اس کی خوشی کے لیے ایک بڑا اہم عنصر قرار دیا گیا ہے۔ کتاب کا مضمون عنوان یا رب ہے۔ انسان اس دنیا میں جب آ کے سوچنے سمجھتے لگتا ہے تو اس کے ذہن میں اکثر یہ خیال آتا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے بنانے والا کون ہے، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، کس لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے۔ تو قرآن پاک میں من نفخت فیہ من روحی کے حوالے سے کہ اللہ میاں نے اپنی روح انسان میں پھونکی ہے، تو اس حوالے سے اگرچہ منصور کا علی الحق اور سرمد کے پہ تو خاصی سختیاں کی گئیں جنہوں نے اس روح کا برملا اظہار کر دیا، لیکن یہ لفختہ فیہ من روحی انہوں نے پنجابی کے بہت سے اشعار لکھے ہیں، تو آج میرے ذہن میں بھی وہ پنجابی کے اس حوالے سے اشعار کچھ آ رہے ہیں کہ من نفختہ فیہ من روحی، مٹی دا بڑا کے باوا آپ وچ بہ گیا، دنیا بنان والا کیڑی کھیڈے پہ گیا۔ اور ایک اور ہے، جے میں تینوں باہر ڈھونڈنا تے میرے اندر کون سمایا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈنا تے باہر کس دی مایا، اندر تو میں باہر تو میں ویکھاں ہر جا تیرا سایہ، میں بھی تو ہاں تو بھی تو ہے،
رتا فرق ذرا نہ پایا. فارسی زبان میں ایک شعر ہے کہ مت با تلاش تو روم یا با تلاش خود روی، عقل و دل و نظر ہما گم شدگان کوئے تو. اس کا قریب ترین پنجابی مفہوم جو ہے وہ اس شعر میں پنجابی زبان میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جدو لب لے سا ادو لبیا نہیں، جدو لبیا آپ گواچ گئے. اور اسی حوالے سے ایک اور پنجابی کا شعر ہے کہ میں رانجھن نوں ٹونڈن میں رانجھن نوں ٹونڈن نکلی مینوں رانجھن لبیا نہیں، رب ملیا رانجھن نہ ملیا تے رب رانجھن ورگا نہیں. اس کتاب میں مسلمانوں کے اخلاق، کردار، مسلمانوں جو بڑے امیر مسلمان ہیں ان کی پینٹنگز خریدنا اور اس طرح کے کاموں پہ بہت سے پیسے ضائع کرنا، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. تو ان کا اپنا جو تجربہ ہے وہ ایک ٹریول ایجنٹ احمد پرویز شروع سے ان کو دھوکہ دیتا چلا آتا ہے، اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ یہ آدھی کتاب تک وہ ان کو دھوکہ دیتا رہتا ہے ہر جگہ پہ. پھر ٹپیکل پاکستانی سٹائل میں انہوں نے بڑا اچھا تذکرہ کیا ہے کہ ایک عبد الرحمن اور گلریز خان جن کو جب یہ دھمکی دیتے ہیں تو وہ ان کے 6,000 پاؤنڈ واپس کر دیتا ہے. پھر ذوالحج 9 ذوالحج کو عرفات کے میدان میں مسلمان ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں کہ عصر اور ظہر کی نماز اکٹھے پڑھنی ہے یا اس کو الگ الگ پڑھنا ہے. یہ بھی مسلمانوں کی ایک سوچ جو ہمارے ہاں مقامات مقدسہ پر پہنچ کر بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتی، یہ اس کا ایک مظہر ہے. انہوں نے ایک مولوی صاحب کا قصہ بیان کیا ہے جو ان کے 2 بیٹے ہیں اور وہ اس بات پہ پریشان ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد یہ دونوں ایک مسجد میں کیسے رہیں گے. تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کا ایک کتا ہے، اور جو کتا ہے اس کا ایک جا کے ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے، اور گاؤں کے دوسرے کونے میں وہ جو دوسرا بھائی ہے وہ جا کے کہتا ہے کہ نہیں اس کا رنگ سفید ہے. اور سارا گاؤں اس بات پہ پھر 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جو تھا وہ کالا تھا یا سفید تھا. حالانکہ قرآن پاک میں اصحاب کہف کے کتے کا رنگ بالکل اس کا تذکرہ نہیں ہے. یہ ایک مسلمانوں کی سوچ جس چھوٹے معاملات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ان کا تذکرہ ہے. یہ بھی ایک بڑے اچنبے کی بات ہے کہ حج کے دوران وہاں جو قربانی لوگ دیتے ہیں اس میں بھی دھوکہ ہوتا ہے. وہ پیسے لے لیتے ہیں اور قربانی نہیں کرتے. تو بہت سے لوگ انہوں نے تذکرہ کیا کہ کس بندے سے پھر وہ پیسے واپس لیے گئے اور پھر اس کی قربانی دی گئی. اگر اس کتاب کو پڑھ کے آپ سوچ بچار کریں تو غالباً ہمارے معاشرے میں بھی اس کی بہت سی جھلکیاں نظر آتی ہیں. میرے ایک پاکستانی دوست ہیں، وہ آج کل امریکہ میں رہتے ہیں، تو انہوں نے سنایا کہ ایک امریکی جو تھا وہ کسی پاکستانی کے پیسے واپس نہیں کر رہا تھا. تو اس بندے نے خاصے تقاضے کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں پتہ کیا تو انہوں نے کہا یہ اتوار کے دن چڑھ جاتا ہے. تو وہ جو میرا پاکستانی دوست تھا وہ اس سے ملا پادری سے، اور اس نے اسے کہا کہ جی دیکھیں یہ بندہ میرے پیسے نہیں دیتا اور یہ ہر اتوار کو آپ کے پاس آتا ہے. تو سوموار کے دن وہ امریکی جو تھا وہ پیسے واپس کر لے آ گیا. تو یہ پاکستانی نے اس سے پوچھا یار یہ پادری نے تو اس سے کیا بات کہی اور کیا تفصیلات ہے اس کی کہ تو اگلے دن ہی پیسے دینے آ گیا ہے. تو اس نے جواب دیا کہ پادری نے صرف ایک فقرہ کہا کہ ولیم تم کب سے مسلمان ہو گئے ہو. اب آپ اس کا مقابلہ کریں اس بات سے کہ مدینے کے یہودی اگر راستے میں کوئی پتھر پڑا دیکھتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ لگتا ہے کہ اس راہ سے آج کوئی مسلمان نہیں گزرا، کہاں تھے ہم اور اب ہم کہاں آ گئے ہیں. یہ میرا ایک دوست ہے، وہ
اربوں روپے کا کاروبار کرتا ہے، اسکول میں میرے ساتھ پڑھتا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے جو غیر ملکی گاہک یا سامان بیچنے والے یہاں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں یہ ہدایت ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی شخص تکرار کے ساتھ انشاءاللہ کہے تو آپ ذرا محتاط رہیں اور اس کی بات کا اعتبار نہ کریں. ہم نے بھارت سے جنگوں میں جتنے لوگ ہمارے سپاہی فوجی شہید ہوئے اس سے زیادہ لوگ ہم نے دہشت گردی کے واقعات میں پاکستان میں یہاں وہ شہید ہو گئے ہیں. لیکن میرا ایک بھتیجا جو ہے وہ پولیس میں اعلیٰ بڑا افسر ہے، تو انہوں نے ایک دہشت گرد کو واردات سے بالکل ذرا پہلے پکڑ لیا. تو اس کی تلاشی لی گئی تو اس نے خود کش جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور اس نے ایک کرکٹ کا فولادی گارڈ پہنا ہوا تھا. آپ سوچئے کہ یہ ہمارے ہاں جو جہاد اور دہشت گردی اور یہ جو فلسفہ ہے یہ آج مسلمانوں میں یہ کس طرح سے اور کہاں اور کس طرح سے اس وقت اس کی جو صورتحال ہے وہ دراصل کیا ہے. ایک اور چھوٹا سا واقعہ، ایک ہمارے وکیل دوست تھے، ان کے گھر ڈاکہ پڑا، رات کے 2 بجے ڈاکو آئے، انہوں نے سامان سارا باندھ لیا. اسی اصلاح میں وہ جو وکیل صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ڈاکو سے کہا کہ یار میں تہجد کی نماز پڑھ لوں. تو جو ڈاکو سامان باندھ چکا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھ لو لیکن دیکھو بد دعا نہ دینا. یہ ہمارا اسلام آج کچھ اس طرف چل پڑا ہے. اور اسی طرح کی ایک اور واردات میں جب ڈاکوؤں نے سارا سامان باندھ لیا تو ایک ڈاکو وہ مسلح بھی اٹھانے لگا. تو جو صاحب خانہ تھا اس نے کہا بھائی مسلح تو رہنے دو، میں نے نماز پڑھنی ہے. تو اس نے کہا تم اکیلے مسلمان ہو، ہم نے نماز نہیں پڑھنی. یہاں ہڑپا میں ایک کتوں والی سرکار کا دربار ہے. یہاں لوگ کتوں کا جھوٹا پانی نہ صرف خود پیتے ہیں اپنے علاج کے لیے بلکہ اپنے ہمراہ بھی لے کے جاتے ہیں. یہاں گجرات میں ایک ایسے پیر صاحب ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں لیکن اور وہ عورت کے جسموں پر تعویذ لکھ کر دیتے ہیں، اگرچہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا لیکن وہ تعویذ لکھتے ہیں. ان حالات میں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری سے تو ہمیں بہت شغف ہے لیکن ان کے وہ جو خطبات ہیں وہ دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، کاش ہم پاکستانی ہم مسلمان وہ جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام ہے اس کا بھی مطالعہ کریں اور اس پہ بھی غور کریں کہ علامہ اقبال نے ان خطبات میں کیا کہا ہے. اور اپنی تقریر کا یا رب مکہ مکرمہ مدینہ میں اختتام ایک بڑا اچھا شعر آتا اللہ قاسمی صاحب کا، مجھ کو اے چشم تر تو نے کچھ بھی تو دیکھنے نہ دیا، مجھ کو اے چشم تر مدینے میں. آپ کا بہت شکریہ.